بعض لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ الفاظ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ پوری کائنات میں تو نے ہمیں ہی دیکھا تھا یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈال لی, ہمارا کاروبار گر گیا, ختم ہو گیا, ہماری اولاد مر گئی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسان صبر اختیار کرے اور اس مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر بھی رکھا ہے. عطاء الرحمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر جمیل کیا چیز ہے؟ جی پروفیسر صاحب, حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت ایک بڑے غم سے گزرے جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر کے چلے گئے اور پھر ہیلے بہانے واپس آ کر کے بنائے کہ ہم نے یعنی کہ بڑی حفاظت کی, بڑی کوشش کی, لیکن حضرت یوسف کو جو ہے وہ کوئی بیڑیا کھا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہے شواہد ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا بھی لے کے آئے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو لے کر کے مصر چلے گئے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو پھر واپس آ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کر لی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوئے, بڑے دکھی ہوئے اور فرمانے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, کہ یہ جو تم ہیلے بناتے ہو یہ تمہاری اپنے ہی کارنامے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, میں صبر جمیل اختیار کروں گا. سبحان اللہ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے غمزدہ تھے پہلے بیٹے کی وجہ سے, اور جب دوسرے بیٹے کا یہ حادثہ ہوا تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مزید صبر اور کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اور اللہ کی ذات سے پر امید ہیں کہ اللہ مصیبت تو آئی ہے لیکن میں پر امید ہوں میرے دونوں بیٹے مجھے مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جی آزمائش ہے, لیکن یہ آزمائش ختم ہو جائے گی. کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس پہ راضی ہو جانا, جی اسی کو صبر جمیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا. حالانکہ نہ بیٹوں کو ڈانٹا نہ ڈپٹ کی کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر کر لیا اور صبر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کر کے اپنے والدین اور بھائیوں کو وہاں بلا لیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قبر سے گزر ہوا, تو اس قبر کے اوپر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو جزا فضا کر رہی تھی, رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو, دنیا جو ہے وہ ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے, آخرت میں ملیں گے. تو اس کے اوپر جو ہے اس بڑھیا نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتہ, یہ مصیبت تو میرے اوپر آئی ہے, یہ مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے جس کو میں جی رہی ہوں, مجھے ہی اس کا اندازہ پہچانا نہیں, بڑی مشہور ہے. تو پھر کسی نے اس کو بتایا کہ آپ صلی اللہ, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے برگزیدہ انسان ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو پھر وہ پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ الان اصبر, کہ میں ابھی صبر کرتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, بالکل صبر جو ہوتا ہے وہ صدمہ اولیٰ کے وقت ہوتا ہے. بالکل یعنی جیسے ہی مصیبت آئی ہے اس وقت انسان جزا فضا نہ کرے اور اس کو رضا بالقضاء سمجھے اور اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھے اور اس کے اوپر جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل اختیار کرے, تو اس کو صبر جمیل اختیار کیا جاتا ہے. اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے اور اتنے جلدی جو ہے وہ تیز قدموں سے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ زمین کے اوپر گھسٹتی چلی جا رہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ابراہیم کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ یا ابراہیم انا لمحزونون بفراقک, کہ ابراہیم آپ کے فراق اور آپ کی جدائی کی وجہ سے آج ہم بڑے غمزدہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خود منع کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت رونا نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا تو ہر انسان کو آتا ہے, لیکن رونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی دل کا رونا ہو, اس کی آنکھیں تو بہ رہی ہوں لیکن اس کی زبان جو ہے وہ جزا فضا نہ کرے اور اس کو وہ جو ہے وہ صبر کرے. ورنہ غم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی لاحق ہوتا ہے, میں بھی ایک انسان ہونے کے ناطے میرے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آج ابراہیم کے فراق کی وجہ سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت صبر اختیار کیا اور بتایا, اپنے عمل سے بتایا کہ اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تو کوئی حرج نہیں, یہ انسانی فطرت ہے. یہ بیان وغیرہ
نہیں کرنے چاہیے، جی، لیکن جزا فضا نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، اللہ کی ذات سے شکوہ نہ ہو، اللہ کی ذات سے شکایت نہ ہو. جیسے بعض لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ الفاظ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ پوری کائنات میں تو نے ہمیں ہی دیکھا تھا یہ مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی، ہمارا کاروبار گر گیا، ختم ہو گیا، ہماری اولاد مر گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ انسان صبر اختیار کرے اور اس مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر بھی رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ثواب کا بتایا، روزے کے ثواب کا بتایا، صدقہ خیرات کے ثواب کا بتایا، لیکن صابرین کے لیے جو اجر فرمایا کہ بغیر حساب کے ان کو صبر اجر دیا جائے گا.